ایک مرتبہ آپ سسن تشریف لائے، گھر کے صحن میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو دیکھ کر پیالہ سے پانی پی رہے تھے۔ وہیں سے آپ نے ارشاد فرمایا، اے حمیرہ، تھوڑا پانی میرے لیے بھی بچانا۔ غور فرمائیں، بیوی رضی اللہ عنہا امتی ہیں، شوہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، برکتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہمیشہ وابستہ ہوتی ہیں، مگر سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رفیقہ حیات رضی اللہ عنہا کے بچے ہوئے پانی کو پینا چاہتے ہیں۔ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کچھ پانی بچا کر خدمت اقدس میں صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیا تو نوش فرمانے سے پہلے معلوم کیا کہ اے حمیرہ رضی اللہ عنہا، تم نے اس پیالے کے کس حصے سے لب لگا کر پانی پیا تاکہ میں بھی اسی جگہ سے پانی پیوں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں پانی پیتی یا ہڈی چوستی، پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام سے نوش فرماتے اور ہڈی سے گوشت نکال کر کھاتے جہاں سے میں یہ بیتی یا کھاتی۔ بعض اوقات ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہا ادھر ادھر کے قصے یا گزرے ہوئے واقعات بیان کرتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برابر سماعت فرماتے رہتے اور خود بھی کبھی اپنے واقعات سناتے۔ کھانے پینے میں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی روک ٹوک نہیں تھی، جو دستیاب ہوتا اس میں سے جو چاہتی کھاتی اور جو چاہتی پہنتی۔ اسی زمانے میں ہاتھی کے دانتوں کے زیورات کا رواج تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قسم کے زیورات پہننے کا حکم فرماتے، بیویوں کا پاک صاف رہنا پسند فرماتے، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعن طعن نہ فرماتے اور نہ ہی ان سے سخت اور درست لہجے میں گفتگو فرماتے۔ اگر کوئی بات ناگوار خاطر ہوتی تو التفات میں کمی فرما دیتے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، بیان کرتی ہیں کہ خدا کی قسم میں نے یہ منظر دیکھا ہے۔ ایک روز حبشی نابالغ لڑکے مسجد میں نیزہ بازی کر رہے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا کھیل مجھے دکھانے کے لیے میرے لیے اپنی چادر کا پردہ کر کے میرے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہو گئے جو مسجد میں کھلتا تھا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاندھے کے درمیان سے ان کا کھیل دیکھتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری وجہ سے مسلسل کھڑے رہے یہاں تک کہ میرا جی بھر گیا اور میں خود ہی لوٹ آئی۔ مسلم شریف، بخاری شریف، ترمذی شریف، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4912 میں سورۃ تحریم کے اس واقعے کی تفسیر ہے کہ جسے عمومی طور پر واقعہ تحریم کہا جاتا ہے۔ اس حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا معمول بنایا ہوا تھا کہ آپ ہر روز سورج ڈھلنے سے پہلے اپنی بیویوں سے ملنے جایا کرتے تھے، جتنا وقت ملتا اپنی بیویوں کے ساتھ گزارا کرتے اور پھر سورج ڈھلنے کے بعد اپنی اس بیوی کے گھر چلے جایا کرتے جس کی اس دن باری ہوتی تھی۔ بیویوں کی اس طرح سے باریاں تھیں کہ ایک رات ایک بیوی کے گھر جایا کرتے اور دوسری رات دوسری بیوی کے گھر رات تشریف لے جایا کرتے۔ اسی طرح ہر بیوی کے لیے دن رات مقرر کیا ہوا تھا۔ جو دن جس بیوی کے لیے مقرر تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن رات اسی بیوی کے حجرے میں گزارا کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں دو حصوں میں تقسیم تھیں، کیونکہ کچھ بیویوں کا آپس میں تعلق زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ ہر بات آپس میں شیئر کرنے کو زیادہ پسند کرتی تھیں۔ ایک حصے میں حضرت عائشہ، حضرت سودا، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور دوسری ٹولی میں حضرت زینب بنت جحش اور باقی ساری بیویاں شامل تھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ معمول کے مطابق اپنی بیویوں کے گھر جاتے اور آخر میں اس بیوی کے گھر جاتے تھے جہاں رات رکنا ہوتا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر زیادہ وقت گزارنے لگے تو دوسری بیویوں نے محسوس کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری نسبت حضرت زینب کے پاس زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ ایک دن سب کٹھی ہوئی اور ایک دوسرے سے معلوم کرنے لگی کہ کیا وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب کے گھر زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ تو معلوم ہوا
کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کسی رشتہ دار نے شہد تحفہ بھیجا ہے، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تحفہ روزانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتی ہیں، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد بہت زیادہ پسند ہے۔ اس شہد کو مزے مزے سے پینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ وقت لگا دیتے تھے۔ اسی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ وقت حضرت زینب کے گھر گزرتا رہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائیں اور فرمانے لگیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب کے گھر زیادہ وقت لگاتے ہیں، اسی وجہ سے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت سے محروم رہ جاتی ہیں۔ کوئی ایسی بات بتاؤ جس کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے گھر وقت کم دیا کریں۔ انہوں نے آپس میں یہ سوچا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس آئیں گے تو ہم سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہی بات کہیں گے کہ اے حضور آپ کہاں تھے، اتنی دیر ہو گئی، ہم آپ کا انتظار کر رہی تھیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا جواب دیں گے تو ہم سب یہی کہیں گے، اے اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مغافیر کے پھول کی بو آ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ مغفر کے پھولوں کا رس پی کر آئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ آپ کو کسی قسم کی بھی بو بالکل پسند نہ تھی، آپ سے ہمیشہ خوشبو ہی آیا کرتی تھی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے نبی آج کافی دیر سے آئے ہیں، سب ٹھیک تو ہے؟ اس کا جواب دیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں زینب کے گھر سے شہد پی کر آ رہا ہوں۔ حضرت عائشہ، حضرت سعودہ، حضرت حفصہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا، اے اللہ کے نبی آپ کے منہ مبارک سے مغافیر کے پھول کی بو آ رہی ہے۔ ان کو معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا سی بھی بو کو پسند نہیں کرتے، وہ کوئی ایسی چیز کے پاس نہیں جاتے جس سے ذرا سی بو آنے کا ایسی چیز کے پاس خدشہ ہو۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ جب انہوں نے بھی یہی کہا کہ آپ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے قسم کھا کر فرمایا کہ آج کے بعد میں کبھی شہد استعمال نہیں کروں گا۔ یہ بات کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ جو میں نے قسم کھائی ہے اس کے بارے میں کسی کو مت بتانا، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان ازواج کا مقصد سمجھ گئے، اس لیے آپ نے قسم کھا لی کہ آپ نہ صرف حضرت زینب بنت حفص سے بلکہ عام طور پر بھی شہد نہ نوش فرمائیں گے۔ اپنی قسم کے متعلق کسی بھی ذکر نہ کرنا، لیکن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس راز کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورۃ تحریم میں فرمایا، جو قرآن پاک کے 28ویں پارے میں ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اے نبی آپ اس چیز کو اپنے لیے کیوں حرام کر رہے ہیں جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے۔ شہد ایک حلال چیز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے شہد کو حرام کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، اس قسم کا کفارہ آپ کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنہوں نے جو راز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا اس کے بارے میں اشارہ کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے کہا کہ تم نے میری قسم کے بارے میں حضرت عائشہ کو کیوں بتایا؟ میں نے تو تم سے کہا تھا کہ یہ راز کی بات ہے اور میرے اور تمہارے درمیان ہی رہے، پر آپ نے یہ راز نہیں رہنے دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عطا حضرت حفصہ کو بتلایا کہ تم نے راز کو راز نہیں رہنے دیا۔
پھر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کو کس نے بتلایا کہ میں نے راز کو راز نہیں رہنے دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو فرمایا مجھے میرے رب کائنات نے بتلایا ہے کہ حفصہ نے راز کو راز نہیں رہنے دیا۔ اس نے حضرت عائشہ کے سامنے اس کا ذکر کر دیا ہے۔ اب اگر تم دونوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو تو اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ تم دونوں کو معاف فرما دے گا۔ اگر تم اپنی ضد پر اڑی رہی تو اللہ تعالیٰ تم پر سخت ناراض ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے میرے مددگار ہیں۔ سورۃ تحریم آیت 1 تا 5 میں اللہ پاک اس واقعے کو یوں فرماتا ہے، اور یاد کرو جب نبی نے اپنی بعض عورتوں سے ایک پوشیدہ بات کہی، پر جب اس نے اس بات کی خبر دی اور اللہ نے اپنی خبر نبی کو اس بات پر آگاہ کر دیا تو نبی نے تھوڑی سی بات تو بتا دی اور تھوڑی سی ٹال دی۔ پھر جب نبی نے اپنی اس بیوی کو یہ بات بتائی تو وہ کہنے لگی اس کی خبر آپ کو کس نے دی؟ کہا سب جاننے والے، پوری خبر رکھنے والے اللہ نے مجھے یہ بتلایا ہے۔ اے نبی کی دونوں بیویوں، اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کر لو تو بہتر ہے یہ ہے، یقیناً تمہارے دل چھپ پڑیں گے، اور اگر تم نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی بس یقیناً اس کا کارساز اللہ ہے، اور جبریل ہیں اور نیک اہل ایمان اور ان کے علاوہ فرشتے بھی مدد کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے اللہ پاک سے توبہ کی، اور پھر اللہ کے نبی نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا۔ اگر یہ کوئی عام بندہ بات کہہ دیتا تو اس کا کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔